اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں میل رابنس کی کتاب دا لیٹ دم تھیوری کی۔ یہ نام کافی سنا ہے آج کل۔ جی ہاں، کافی مقبول ہوئی ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے سوچا ذرا دیکھیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ ہم نے کچھ جائزے وغیرہ دیکھے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ تو آج کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ لیٹ دم نظریہ آخر ہے کیا، کیوں اتنا چلا، کیا اعتراضات ہیں اس پر، اور کس کے لیے یہ بہتر ہے۔ صحیح۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے بنیادی منتر سے، انہیں کرنے دیں، یعنی لیٹ دم، اور مجھے کرنے دیں، لیٹ می۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ دیکھیں، یہ سننے میں بہت ہی آسان لگتا ہے۔ ہاں، سادہ سا تو ہے۔ مطلب یہ کہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، یہ ہو گیا لیٹ دم۔ اچھا۔ اور اپنی جو توانائی ہے وہ اپنی ذاتی حدود اور اپنے رد عمل پر لگائیں، یہ ہے لیٹ می۔ ٹھیک، یعنی دوسروں پہ دھیان دینے کے بجائے خود پر دھیان دو۔ بالکل۔ اور یہ فارمولا تو آپ دیکھیں کتنا ہٹ ہوا ہے، نمبر 1 بیسٹ سیلر رہی ہے۔ 50 لاکھ سے زیادہ کاپیاں، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور اوپرا نے بھی اسے 2025 کی بہترین سیلف ہیلپ کتابوں میں شمار کیا ہے۔ واہ، رابنس خود بھی مثالیں دیتی ہیں نا اپنی زندگی سے۔ جی، وہ اپنی بیٹی کی مثال دیتی ہیں اکثر کہ کیسے اس کے پروم کے پلانز میں انہوں نے دخل نہیں دیا۔ اچھا۔ تاکہ یہ سمجھا سکیں کہ روزمرہ زندگی میں اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ تو ہوئی تھیوری اور اس کی مقبولیت، لیکن اس سادگی کے پیچھے کیا کوئی نفسیاتی وجہ بھی ہے؟ جی بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سادگی کے پیچھے کچھ گہرے نفسیاتی فائدے بھی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کو کنٹرول کرنا چھوڑتے ہیں تو تناؤ کم ہوتا ہے۔ ہاں، تناؤ کم ہوتا ہے۔ یہ دماغ کے اس حصے کو جسے امیگڈالا کہتے ہیں، جو جذباتی رد عمل دیکھتا ہے، اسے پرسکون کرتا ہے۔ اچھا۔ اور جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یعنی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا حصہ، وہ زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پھر فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ جی، اور صحت مند جذباتی عادتیں بنتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی جلدی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ ایک فوری سکون سا ملتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ تو اس کا مثبت پہلو ہوا، لیکن اس پر کچھ لوگ اعتراض بھی تو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ بس اوپر اوپر کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ بات بھی ہوئی ہے، اور دیکھیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تنقید کیوں آ رہی ہے۔ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ کتاب ایک ہی بات کو بار بار دہراتی ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے۔ اور ایک بڑا اعتراض یہ بھی سنا ہے کہ بھئی یہ نظریہ زیادہ سنجیدہ مسائل جیسے کوئی خراب قسم کے تعلقات ہوں یا گہرے صدمے، بالکل، ان سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کے یوں کہیں کہ اصلی ہونے پر بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ خیال نیا ہے یا کسی پرانی نظم وغیرہ سے لیا گیا۔ اچھا، حالانکہ رابنس تو کہتی ہیں کہ اس کی جڑیں اسٹوئسزم اور بدھ مت جیسی پرانی تعلیمات میں ہیں۔ جی، وہ اس کا تعلق ان فلسفوں سے جوڑتی ہیں، یعنی اپنے رد عمل پر قابو پانا اور چیزوں سے لا تعلق رہنا سیکھنا۔ صحیح۔ تو تنقید کی وجہ کیا ہے پھر؟ کیا یہ واقعی سطحی ہے؟ دیکھیں، یہ کتاب ایک بنیادی اوزار ضرور دیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ابھی جذباتی حدیں بنانا سیکھ رہے ہیں یا روزمرہ کی چھوٹی موٹی پریشانیوں، تناؤ وغیرہ سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ گہرے، زہریلے یا بہت پیچیدہ مسائل کا کوئی مکمل حل نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی تھیراپی کا متبادل نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اور میل رابنس خود بھی یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ تھیوری نقصان دہ یا خطرناک حالات سے بچنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ جی، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ٹول کب اور کس کے لیے کارآمد ہے، اور اس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ ہر مسئلے کا جادوئی حل نہیں ہے۔ صحیح۔ تو مطلب اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن حدود کے ساتھ۔ بالکل۔ تو خلاصہ کریں تو یہ لیٹ دیم پلس لیٹ می فارمولا ذہن کو قابو میں رکھنے کا ایک فوری اور یاد رہنے والا طریقہ ہے۔ ہاں، نعرہ تو کیچی ہے۔ جی، یہ روزمرہ کی جذباتی اتھل پتھل میں کام آ سکتا ہے اور دوسروں کے رویے پر زیادہ سوچنے سے بچا سکتا ہے۔ ایک طرح سے دماغ کو تھوڑا وقفہ دیتا ہے۔ بالکل۔ جو جائزے ہم نے دیکھیں ان کی بنیاد پر اسے تقریباً 3.5 ستارے دیے جا سکتے ہیں 5 میں سے۔ 3.5، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے لیے اچھا نقطۂ آغاز ہے جو دوسروں کی باتوں یا کاموں میں زیادہ الجھ جاتے ہیں،
لیکن اگر مسئلہ گہرا ہے تو یقیناً مزید مدد، شاید پروفیشنل مدد یا کوئی اور حکمت عملی درکار ہوگی۔ بالکل، یہ ایک ٹول ہے، پورا ٹول باکس نہیں۔ صحیح کہا۔ چلیں اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی؟ جب ہم اپنی توجہ دوسروں پر سے ہٹا کر انہیں کرنے دیں پر لاتے ہیں تو یہ صرف ہمارے اندرونی سکون کو ہی نہیں بدلتا، یہ ہمارے تعلقات کو کیسے بدل سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔